ایک شکول خالی نہ پنن دادائے سکوں سوڑا خیرات دے سو کے کہنا اساں ہیں تہاڈے خدا دی قسم میں سکوں سوڑا اپنا بنے سو کے کہنا ایک شکول خالی تُوڑا پیار سادی صدا زندگی تُوڑا ذکر سادی سجن بندگی اساں عیباں والے تساں ہو مسیحا سکوں جام بھر کے پیلے سو کے کہنا اسٹیج تے تشریف کی دی آنا دوست سارے احباب تشریف رکھو اللہ اکبر سارے سنگی طریقت والے بہ جاؤ زمین پہ سبحان اللہ اجازت سید نگاہ کرم دی درخواست یہ اکھوں والے دیکھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وجوادنا وكريمنا وجميلنا وجمالنا ومطلوبنا ومنظورنا ومقسومنا ومرغوبنا ومحبوبنا وكريمنا ونصيرنا وحفيظنا ومغيثنا وقريبنا وعلمنا ومنطقنا وفصاحتنا وبلاغتنا وبياننا وبديعنا وتحقيقنا
وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. کھڑا ہو نہیں پھر اس پہ اجازت بس سیدی جی یہ دیکھیں نا جی سیدی اس طرح تو میں مرتد ہو جاتا طریقت کا مرتد ہو جاتا جی صحیح. عیسائیاں نو ویکھو بھائی کیوں نہیں تسی عیسائیاں نو ویکھ عیسائیاں ول توجہ کرو. میرے جے بھڑے نو ویکھ کے تانوں کی لبنا بس صرف ہے سوچو سی خواب دیکھ رہے ہیں تے ایک آواز آ گئی. امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ کا اتنا ادب کیتا کہ دنیا نے آپ نے بت پرست کہہ چھڑا. بہت بڑے مولوی سن امیر خسرو, تگڑے عالم سن, فاضل سن. اس وقت روئے زمین تے آپ ورگا عالم نہیں ہوئے گا تے لوگوں نے کیا یہ بت پرستی کرتا ہے. آپ نے فرمایا خلق نہیں گویت کہ خسرو بت پرستی میں کنت. مخلوق کہندی ہے کہ میں بت پرستی کرتا ہوں, آرے آرے نہیں کنم کرتا ہوں, جو کرنا ہے کر لو. تم یہ امتحان ہے, یہ اس پہ بیٹھنا کون سا کوئی سوکھا کام. تسی بس ہے ویکھو تسی خواب دیکھ رہے ہو, ایک آواز آ رہی ہے, توجہ سائیوں والا سارا کوئی لب جائے گا. یہ نقشبندی جڑے نا جی انہاں دے کمال ہے. تم میں کی دساں, یہ چپ بھی رون تے تقریر نالو چنگا کام ہے کر دین. سازی زور لا کے بندے نہیں بدلے. خواجہ صاحب دی قبر تے جا کے بندے بدل جاندے. مجدد پاک فرمانن جن نقشبندی دی چپ فائدہ نہ دے انہوں دی تقریر بھی فائدہ نہیں دے سکتے. میری مجبوریاں میں پاگل جا آدمی ہوں, ویسے شاگرد ہاں امیر المجاہدین دا جی نقشبندیوں میں ان کی مہربانی ہے. آپ جی نے مجھے اپنے مبارک آستانے پر بلایا. میں تقریر کی نیت سے نہیں آیا جی, نہ ہی مجھے آتی. جدھر ان کی توجہ جائے گی حضور خواجہ صاحب کی تقریر ادھر جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. انج پڑھو نا جس سائیں خوش ہو جائے. دی اونچی آواز نال نہیں خوش ہوندے, بس ادا سونی ہونی چاہیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. عقیدہ دیکھو جی, صدیق عکس حسن و کمال محمد, فاروق ذل جاہو جلال محمد, عثمان ضیائے شمع جمال محمد است, حیدر بہار باغ خصال محمد است. حضور فیض عالم حضرت داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ ایک شعر لکھا ہو. اللہ دی قسم جنوں یہ شعر انہوں صرف لفظ سمجھ آ جان گے نا او دا عقیدہ بچ جائے گا. آپ فرمانے داتا صاحب دی دہلیز پاک دے لکھے ہے جتھے چشمہ ہے. بڑا سونا جملہ. ابو بکر ہم چو کعبہ, دنیا چ کعبہ ایک تے نبی پاک دا خلیفہ اول بھی ایکو ہی ہے. کہتے پنڈی میں بیٹھ کر بکواس کرتا ہے, کہتا ہے میں آصف شیعہ, کہتا ہے میں صدیق اکبر کو مومن نہیں مانتا. میں کیا انہوں مومن منن واسطے خود مومن ہونا ضروری ہوندا ہے. گل میں کر رہے ہیں, لاہور سی میں جانا ہے, تسی کتھی رہنا سائیوں کو, تے تانوں کدی فکر بیٹھ. کیا بات. ان کو مومن ماننے کے لیے خود مومن ہونا ضروری ہوتا ہے. کہتے تم کیوں کھڑے ہو صدیق اکبر کے دفاع میں؟ میں نے کہا اس کی وجہ ہے, صدیق کی عظمت پر پیرا دینے کے لیے کہتے ہیں تمہارے پیچھے کوئی نہیں, اکیلے ہو. میں کہتا ہوں کی پتا جی تے بارو پاک نے پورا لیا کھڑکا چھڑیا سی 4 گھنٹے, تیری بلا جانے میرے پیچھے کون کون ہے. مگر میں نے کہا صدیق کی عظمت پر پیرا دینے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ماں کی شرافت کی ضرورت ہوتی ہے.
اللہ شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، شان صحابہ. ابو بکر ہم چکابا، عمر در طوافو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر. اللہ تعالیٰ کے لیے ساری حمدیں جس کے حکم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں. لاکھوں درود اور سلام بحضور سرور کائنات، زینت بزم کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، بہار کائنات، سنگار کائنات، نکہار کائنات، وقار کائنات، افتخار کائنات، مصدر کائنات، مبدأ کائنات. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، آب و گلے انبیاء، جانو دلے اصفیاء، شافع روزے جزا، دافع جملہ بلا، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی جمیع اہل بیت پر، آپ کے تمام صحابہ پر، رہتی دنیا تک آپ کی پیروی کرنے والوں پر، آستانہ علیہ بارو شریف کے تمام شہزادگان جو اس کے سٹیج پر موجود ہیں، ہمارے لیے ان کے بیٹھنے کی وجہ سے برکت ہے. اور انشاءاللہ میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ جن کے غلام کریم ہیں ان کا نبی کتنا بڑا کریم ہوگا. بھائی اتنی بات ہے، جن کے غلام کریم اتنا نواز رہے جی. گھر مہمان آ جان جی، 2 دنوں تو بعد بندے دی بس ہو جاتی ہے، مگر یہاں کمال ہے جناب. برادران اسلام، لاکھوں سلام ہو جی آپ کو کہ آپ اس در سے وابستہ ہیں. میں اس در پر تقریر کے لیے تو میں آیا ہی نہیں، نہ کبھی آج کے بعد آؤں گا. میں صرف حاضری کے لیے آیا کروں گا. 7 بیلی سن جی تے بادشاہ نے کیا جی بتاں دی پوجا کرنی، انہیں بت پرستی تے مجبور کر چھڑیا. انہوں نے کیا سی کوئی نہیں کرنی. عیسیٰ علیہ السلام دے امتی جو 7 سن، 8 نہیں سن تے 2 نہیں سن، 3 توتے سن تے 8 کو لو کٹ سن. وہ جناب جان لگے بادشاہ دے خوف دی وجہ تو اگے غار آئی. انہوں نے کیا غار دے اندر ٹر جانے ہیں، اے دے ظلم تو بچ جاواں گے. تو اتھے کتا سی، بکریاں چر رہی سن تے ایک چھوٹا جا کتورا سی بکریاں نو کٹھا کرن واسطے. انہاں دے دل وچ خیال آیا جے اندر جاواں گے اے پونکے گا، کتیاں دا کام پونکنا ہوندا ہے، اے پونکے گا، بادشاہ نو خبر ہو جائے گی، وہ سن بلا کے لمحے پا لے گا، قتل کروا چھڑے گا. ایسی بت پرستی تے کرنی کوئی نہیں. اے 7 درویشاں نے ایک گل سوچی، کتے نو اطلاع ہو گئی. طریقت سمجھ لو، یہ جڑے بندے تھے کنالیاں تو ہوندے نے نا، انہاں دے گوڑیاں نو ہاتھ لایا کرو تانوں طریقت سمجھ آ جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول. اے جڑے بندیاں نے رسیاں لائیاں نا کہ خدمت کیتی، انہاں دے گوڑیاں نو ہاتھ لایا کرو. تان طریقت نہ سمجھ آئی من پھڑ لینا. تسی کی سمجھ دو جھوٹ ہے. در مرشد دا خانہ کعبہ، یہ جس بابے نے گل کی تھی انہیں جھوٹ بولے. در مرشد دا خانہ کعبہ تے آج ضروری کری. عبدالعزیز دباغ اتنا بڑا آدمی ہے جی، صاحب ابریز جنہوں اعلیٰ حضرت بھی علی ابریز شریف کے ہیں. عبدالعزیز دباغ فرماندن میں اج پیر چک کے رکھ دیں تے دنیا ختم ہو جائے. انہیں گل لکھی فرمایا جڑا پیر نو نہ سمجھ سکے اور رسول اللہ نو کیویں سمجھے گا. جڑا اپنے پیر نو نہ سمجھ سکے اور رسول اللہ تک جا سکتا ہی نہیں. فرمایا جڑا حضور تک نہ جا سکے وہ خدا تک بھی نہیں جا سکتا. میں کوئی بس چاہنا ہوں کوئی طریقت کی ہے جناب. ایک پلیٹ ہے جناب، وہ دے 4 فقیر روٹی کھا رہے ہیں تے بوٹی ایک ہے. روٹی ختم ہو جاوے بوٹی اتھے پہ جائے تے سمجھ لو کہ سارے نو طریقت نصیب ہو گئی. او اگے دوجے نو کہے تو کھا، او کہے تو کھا، او کہے تو کھا، او کہے تو کھا، بوٹی اتھے ہی پھردی رہے. سمجھ لو کہ سارے دے دل پاک ہو چکے. اس درد دی محبت کر لو تے اے
عقیدہ جڑا نا جی جویں پہلے بھی گفتگو ہو رہی سی تے آستانے شریف 18 سال پہلے میں فیوزات 12ویں جڑے سن نا جی انہاں دی میں پروف ریڈنگ کیتی سی جامع نظامیہ دے اندر ادو میں فیوزات شریف پڑھے سن جی تے مینوں نہیں پتہ انہاں چ کی سی لیکن ہے نور سی اس دی برکت نال میں اج آیا تے عقیدہ جناب عقیدے دا معنی ہے گنڈ مارنا عقیدے دا معنی کی ہے جی سارے بولو جی مطلب ہے میں نقشبندی ذکر جلی کے تو قائل ہی نہیں ہے یہ تو ذکر خفی والے یہ بلوانا اس واسطے ہے کہ تانوں پتہ ہوئے کہ جڑی گل میں کر رہا ہوں تانوں سمجھ آ رہی ہے اے گنڈ مارنا جی میں تانوں مار کے دستا ہوں اے گنڈ مار رہی ہے نا جی اے دا معنی ہے عقیدہ گنڈ مارنا تے جدا عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے سمجھ لو جنے دے پتر نے گنڈ ماری کوئی نہیں تے جدا عقیدہ سمجھ ٹھیک ہے سمجھ لو کہ انہوں گنڈ ماری ہے خواجہ فقیر پاک نے کیا بات اے ہتھاں دیاں لائیاں نہیں کھل سکدیاں تے جڑے ولی گنڈ مار چھڈن او کیویں کھل سکدی ہے ایک ہی گل 4 منٹ تک کلپ سن کے تے بندہ اپنا عقیدہ بدل چھڈے ادوں کتے نو پتہ چل گیا فقیر کی سوچ رہے کیویں پتہ چل گیا کتے تے انہاں دی نظر پے گئی میں بغداد شریف جانا جی میں کی کمینہ جاواں گا میرے مالک میں بلاندن غوث پاک دے قدمہ چ بیٹھ کے میں 11ویں شریف کھانا اور میں رج کے کھانا 11ویں شریف سنگی میں پوچھتے ہیں تسی 11ویں شریف بار بار کیوں کھاندے ہو تے لین وچ تانوں لگنا پیندا ہے تے اوتھے لین وچ سارے نوں لگنا پیندا میں کہنا تاں میں لین وچ لگ کے 11ویں شریف دا لنگر کھانا کہ جڑا بندہ غوث پاک دی 11ویں کھا لوے رب کعبہ دی قسم ہے نہ شیعہ ہو سکتا ہے نہ وہابی ہو سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوث پاک کہتے میں شریعت دے کچھ معاملات ہیں ورنہ میں 12ویں شریف جو میں داخل ہوں لوگوں نے میں دیکھ کے کافر کہہ چھڑنا ایک ہی کر رہے تھے میرے نال جڑا سنگی میں بلال 12ویں صاحب لے کے انہوں نے میں کہہ چھڑنا سی کافر ہو گیا اسی جڑے فقیراں نوں پڑھیا ہے انہوں نے کوئی سن سمجھ بھی نہیں سکتا اے عقیدہ ہے جی بیلیو دا معنی ہے گنڈ مارنا یہ گنڈ کھول کوئی نہ سکے تے جدی گنڈ صدیق اکبر نے ماری ہو گیا سارے سلسلے نو انج کر کے کروڑ واری نک دی لکیر کٹ کے میں سلام پیش کردا چشتیاں نو قادریاں نو سہروردیاں نو شاذلیاں نو اور کلندریاں نو نظامیاں نو سارے نو لکھاں تے کروڑاں تے ارباں تے خرباں سلام لیکن بیلیا اپنے مقدر تے رش کریا نقشبندی سلسلہ ہو گئے جنوں اج بھی برائے راست فیض نبی پاک دے سینے تو نصیب ہو رہے اج بھی برائے راست گنبد خضرا چو فیض نبی پاک صدیق اکبر نو دین تے صدیق اکبر ساری دنیا دے نقشبندیاں نو عطا فرمانا یہ گالاں کردا ہے صدیق اکبر نو میں کہا چلیا تیری قسمت سڑی ہے تینوں کی پتا نبی پاک نے 1400 سال پہلے اپنے پہلو دے اندر لٹا کے یار غار نو دس چھڈیا اوے میرے غلاموں جتھے میں اپنے یار غار نو لٹایا اوتھے گالاں آندیاں ہی نہیں اوتھے درود و سلام دیاں صداواں آندیاں بے شک لو جناب وہ پونکیا انہوں پتہ لگ گیا پونکے گا تے بادشاہ سانو پھڑ لوے گا قرآن دا واقعہ میں تو سنا رہا تے سورہ کاف نے تے 15واں سپارہ ہے جا کے آپے پڑھ لینا امام رازی دیاں گلاں میں مولوی بڑا تگڑا ہوں مگر مینوں مان مولوی تے نہیں ہے مولوی مینوں مان صرف اس گل تے کہ میرے مالکاں دے ہاتھ ہیں تے میرا سر ہے انہاں تے بس ایک فون آ جائے لوگ خوش ہو جاندن تے انہوں نے میرے سر تے اپنا مبارک ہاتھ رکھیا اے تے مینوں مان ہے جی تقریر میں غلط نہیں کروں گا جتوں میں غلط کروں گا حضرت قبلہ تشریف فرمائے سارے پاکستان دا پہلا ہی آستان ہے جتھے 8 دے 8 شہزادے عالم دین ہیں اے تے چلو عالم تے تانوں بڑے نظر آن گے اے 5 عالم بھی ہیں تے 5 عارف بھی ہیں اے 5 عارف بھی ہیں تے 5 درویش بھی ہیں اے 5 عالم بھی ہیں تے عارف بھی ہیں تے درویش بھی ہیں تے مخلص بھی ہیں اے 5 عالم بھی ہیں عارف بھی ہیں درویش بھی ہیں مخلص بھی ہیں تے رب دے مقرب بھی ہیں لیکن مسئلہ ہے بھی انہوں نے بٹن بن کے رکھے ہوندے تسی انہوں نے سمجھ نہیں سکتے اے اپنا حلیہ اے نہ اے روپ ہی تنو دستن کہ تسی کو نہیں پیر صاحب تو ویسے ہی فیشن کرتے ہیں انہوں دے روپ نو سمجھو انہوں نو عام نہ سمجھنا ہاں اے گل خدا دی قسم انہوں نو عام نہ سمجھنا ورنہ ساری زندگی جو مرضی کرتے رہو گے کچھ نہیں لبے گا وہ بابا سی جناب وہ تلاش حق میں تھا جی کہ میں رب مل جائے بڑھا ہو گیا انہوں رب نہ مل جائے بڑھا ہو گیا تے پہلیاں دے اندر پانی لا رہا سی تے اللہ تعالیٰ نے
اتھوں ایک ڈاکو گزریا انہیں سمجھا کہ اس بابے کول کچھ ہوئے گا انہیں بابے کول انہیں کیا اتھے بیٹھا سی انہیں دعا کی سی یا اللہ جڑا بندہ رات کو 2 بجے تو لنگے گا مینوں پیر مان لواں گا رات کو 2 بجے کون اٹھدا وہ ڈاکو لنگیا انہیں لٹنا چاہا انہیں کہا نہیں آپ ڈاکو نہیں آپ تو میرے مرشد ہیں ڈاکو کہے مینوں کی پتہ مرشد تے پیر تے فقیر انہیں کہا میں نہیں پتہ تو میرا مرشد ہے بس میں تینوں رب کولوں مانگ کے لے انہیں کیا چاہتا کی ہے انہیں کیا مینوں تے تو لٹ لیا نا لیکن مینوں مرید بھی کرو انہیں کیا مینوں پتہ ہی نہیں مرید انہیں کیا نہیں بس تو مینوں اپنے قدم وچ بٹھا دے او ڈاکو نے کیا میں تینوں ایک وظیفہ دستا انہیں اپنی جان چھڑان واسطے کیا میں تینوں وظیفہ دستا انہیں کیا تو سجدہ کر رہے تھے میں واپس آ رہا تے جدوں تک میں آواں نہ تے سر سجدے تو نہ چکی انہیں سجدہ کر لیا کیوں او دا عقیدہ پکا سی انہیں ڈاکو دے کہن تے سجدہ کر لیا انہیں او بندے نے ساری نہیں چکیا صبح ہو گئی خون اتر آیا ہو دیا رب نے حضرت خضر نو بھیجا جا میرا بندہ مر جائے گا انہوں چک تو انہیں حضرت خضر علیہ السلام نے آکے انہوں چکیا تے انہیں انج کر کے ویکھیا انہیں اکھاں بند کر لیا انہیں کہا خضر پاک من تو اکھاں کیوں بند کی تھی انہیں کہا تو دے میرا پیر ہی نہیں میرا پیر تے میں نو سجدے چ رکھ کے گیا ہے ادوں تک میں سر نہیں چکنا جدوں تک میرا پیر میں نو آ کے حکم نہیں دے گا انہیں کیا میں خضر ہاں میں نو رب نے بھیجا میں تینوں رب دا پتہ دسن آیا انہیں کہا 40 سال تے میں اپنی عمر گال چھڈی پہلے کیوں نہیں آیا میرا پیر وہی ہے جن میں نو کیا سی تو سجدہ کرو آئے گا تمہیں سر رب نے فرمایا خضر ہن جا ہواواں دے ذریعے انہوں بھی چک کے لیا خضر علیہ السلام ڈاکو نو چک کے لیا دونوں نو کتب وقت دا کتب بنا چھڑے عقیدہ تے حضور کوئی رکھو اے دارابا یدربو دے اندر جڑے پھسے رہنے نے تو نکل ہی نہیں سکتے دارابا دارابا دربو دارابا ایویں پڑیا ایویں مغز کھپایا نہ کچھ لبا نہ کچھ گٹھا نہ کچھ ہاتھ آیا اکو دھی سجن دی میرا سارا علم پلایا اکو نام سجن دا میرے لولو وچ سمایا اے پیر میرے رشاہ نالو وڈا مجدد کیڑا تے وڈا محقق کیڑا ہوئے گا ایک جھلک دیکھی سرکار دی تو اس تو بعد بندے مسئلہ پوچھتے سن تے آپ کہندے سن اوے مینوں مسئلے دا ہن پتہ ہی کیوں نہیں او کہندے سن حضور مسئلہ کیوں نہیں دستے تسی تے مفتی بھی ہو فرماندے سن نہیں لکھیا پڑھیا سب بھلا رہیاں ایک نام سجن دا گا رہیاں لولو تے ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال اوتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا انہوں پتہ چل گیا کتے نو جی اے میرے بارے چ انہوں نے برا گمان کیتا کہ میں پونکاں گا لو جناب کتا رب نو کہندا ہے او کتورا چھوٹا جا قرآن دا واقعہ نے کہ یا اللہ مینوں زبان دے دے میں فقیراں نال گل کرنی زبان دا مطلب ہے بولن دیتا تے رب ہر چیز تے قادر ہے رب نے فرمایا ساڈے ولیوں کول کھلو کے مانگ رہے اسی تینوں خالی نہیں جان دیاں گے صدقے جاواں میں تہاڈے پیراں تے آیا انہوں زبان مل گئی لو جی امام راضی دے جملے سنو اے ہن ایتھے تک میں مولوی اگوں پھر میں فقیراں دا غلام بن جاواں گا کہنے لگا حضور لا تخشوا من جانبی امام راضی نے اس کو ذکر کیا تفسیر کبیر میں سورہ کہف کی آیات میں کہنے لگا لا تخشوا من جانبی انا احب اللہ نامو انا احرسکم حضور اے فقیرو اے درویشو تسی میرے بارے چ غلط فہمی چ نہ رہو میرے بارے چ بدگمانی نہ کرو انہوں نے کیا کیوں انہیں کیا میں مرزا جیلمی نہیں ہاں جڑا رب دے ولیاں نو پونکدا وا میں کتا ضرور ہاں لیکن انا احب اللہ میں او کتا وا جڑا رب دے ولیاں نال پیار کردا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میں محبت کرتا ہوں نامو سمیا یسمو تو لے جاؤ جی نامو نے کیا تسی اندر جا کے سوو انا احرسکم تاڑا پہرا میں دیا 309 سال ستے رہے جناب اندر 7 بندے 309 سال قرآن کے اندر ستے رہے تو بار کے بے نہ میں پونکا نہ میں ٹونکا نہ میں شور مچاما نیکان دے سنگ رل کے کدرے میں بھی بخشے آ جاؤں لو میرے بیلیو بارو شریف تاڑیاں ماما نو سلام ہو تاڑیاں ماما نو سلام ہو میں تاڑی چاپلوسی کر کے میں نو کی لب ویسے بھی میں گدا ہوں اپنے قریب کا میں گدا ہوں اپنے میں عرض کیتا حضور میں پیسے دا سوچ کے آیا ہوں تو میں کافر ہو گیا میں دیس دا تو خیرات لہن واسطے تقریراں بڑی جگہ چ کری دی بڑے بڑے لوگ پیر چوم لینے ایتھے اسی انہاں کماں واسطے نہیں آئے میں بارو شریف دی مٹی نو سلام پیش کر حضور آپ تو میں تو مرزا جیلمی کو جیلم میں جا کر میں نے اس کی گلی میں 2 گھنٹے تقریر کیا ہے میں کیا تیرے کول کمرہ تے کیمرہ ہے
تیرے کو صرف کمرہ تک کیمرہ ہے. میں کیا تینوں میں مناظرے کا تو میں نے اسے کہا ہے. اب میرا نام ہے محمد حسن رضا نقشبندی, 0300 پورا 47369559, یہ میرا ذاتی نمبر. خود ہی اٹھاتا ہوں, سیکٹری کوئی نہیں رکھا ہوا, خود ہی اٹھاتا ہوں. سردار بھی پکارا, لبے بام بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اور میں کیا تو مناظرہ میرے نال کی کریں گا؟ آج میں سرزمین بارو شریف پر بیٹھ کر اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. تم کہتے ہو نا کہ مجھے کوئی سمجھائے, میں کہتا ہوں اور کچھ نہ کرو, بارو شریف میں آ کر دال روٹی کھا لو, رب تجھے ہدایت عطا فرما دے. بس اتنی گال ختم ہے تیرے واسطے. آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف, آستانہ عالیہ پیر بارو شریف, علماء اہل سنت, تاجدار ختم نبوت. کم از کم میں نعرہ نہیں لواندا جی, میں کہنا سارے گنگیاں دے بھی تو حضور ہی نبی ہیں جی, میں بھی نہیں کہنا زور لاؤ, مگر میں کہنا جدوں میں لوانا ادوں میں کہنا کم از کم آواز کربلا تک جانی چاہیے دی. میں چونکہ کربلا شریف جاننا جی, ہن بھی جانا ہے تے سنگی کہندے کربلا دی رٹ کیوں لانا ہے؟ میں کہنا سائیاں نے کیا ہے, جدی چٹھی ساڈے کول آ جائے گی وڈے سائیاں تک اسی آپے پہنچا چھڈاں گے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. اے نہیں جی, اے انج بولن نال بندے دے لطائف نہیں جاری ہوندے. اے تاں پتہ چلے نا جی, تسی میں تے لنگر شریف کھادا ہے, یقیناً تسی بھی کھادا ہوئے گا, تے پتہ چلے نا جی مالک بیٹھے ہیں جی تاجدار ختم نبوت. خطیب بھی میں بڑا وڈا ہوں, ان میں خطیب دا جملہ ہے کہ اللہ کرے جڑا نہ بولے گنگا ہو جائے. تاجدار ختم نبوت. صدقے جاواں اپنے آپ نال اتنا پیارے تے سائیاں نال ذرا ٹلا ٹلا بول دیو. میرے امام محمد رضا ساری زندگی آپ نے دو بیماریاں نے نہیں چھڑیا, ایک درد سر تے ایک بخار. یہ دو بیماریاں آپ نے ساری زندگی رہیاں. تے جدوں بے بس ہو جاندے سن نا انج ہو کے لیٹ جاندے سن, سینے دے اوتے دوات رکھ دے سن, اے دے وچ قلم ڈبو کے تے لکھ دے سن, کہنے سن ذوف مانا. یہ راشا کپ کپی تاری رہتی تھی, کہتے تھے ذوف مانا ظالم, مگر یہ دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے. اعلیٰ حضرت فرماندے بڈیاں نو لکھاں سلام ہے, انہاں دی عزت ہے, لیکن فرمایا جدوں حضور دا ذکر آ جائے پھر بڈا اے نہ ویکھے کہ میرے گوڈے کمب رہے تے ہڈیاں کھڑک رہی ہیں, بس پھر حضور دے نام تے بولدا رہیا کرے, رب انہوں آپ ہی طاقت عطا فرما چھڈے گا. تاجدار ختم نبوت. اور بابا خادم تک بھی تو آواز پہنچنی چاہیے نا, تاجدار ختم نبوت. میں کیا نقشبندی بغیرت نہیں ہوندا, جڑا بغیرت ہوے نقشبند کہتے صوفی ہے, صوفی نعرے نہیں لگاتے. میں کہتے تینوں کہ کیا صوفی نعرے نہیں لگاتے؟ اے صوفی نے تو سرما لایا سی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو, اکھاں سرما پایا, فرمایا جا پوچھتے ہیں نا فیض کینوں کہندے سرما عشق رسول دا پایا کہ اگلے واگا بارڈر کراس کر کے پار جا کے اجی چپ ہو کے بیٹھے سن, ایک نظر اٹھائی تے 99 لاکھ نو کلمہ پڑھا کے نبی پاک دا دیوان. تاجدار ختم نبوت. اے پتہ ہے نا جی, عجیب ویسے میرا جی معیار تے تسی پورا اترے کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت کو کسی نے پوچھا دل کی ہے, فرمایا لوتھڑے دا نام نہیں ہے تے کتے کول تے خنزیر کول بھی ہوندا. انہیں کیا دل کینوں کہندے, فرمایا انہیں کیا آنکھ کینوں کہندے, فرمایا وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے, وہی لب کے محب ہو نات کے, وہی سر جو ان, وہی دل جو ان کے لیے جھکے, وہی سر جو ان پہ نثار ہے. فرمانے دل لوتھڑے نو نہیں کہندے, دل لے وے کہ محبوب دا ذکر چھڑ پوے بندہ انج انج کرنا شروع ہو جائے. تاجدار ختم نبوت. لو جناب, یہ تو مطلب ہے تسی گل سمجھ گئے تھوڑی تھوڑی. امتی ہون حضرت عیسیٰ دے تے ادب کر چھڑے کتا, تے دن حشر دا ہوئے گا ایک کتا جنت ہی جا رہا ہے, کہ کتا جنت ہی جا رہا ہے دن حشر دے. کیوں؟ ان عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں دا احترام کیتا. میں کیا نبی دا نام ہوئے عیسیٰ, او دی امت دے ہون درویش, انہاں نال پیار کر لوے بندہ جنت ہی ٹر جائے. نبی دا نام ہوئے مصطفیٰ, امتی دا نام ہوئے حسن پاک. نبی ہو مصطفیٰ, جڑے نبیاں دے بھی نبی. عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے پوچھا دم کر دیو تے کی پڑھ دیو, فرمایا ان کا نام لیتا ہو. آئے آئے حسن یوسف دم عیسیٰ, دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں اما دارا, تو
تنہا داری. انہوں نے ویکھیا ہی نہیں. ویکھ او میں صوفیاء کی ایک بات پڑھ رہا تھا. توبہ 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 توبہ. صوفیاء فرماتے ہیں اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے تو تم کہتے یہ تو دیوانے ہیں. صحابہ کو تم دیوانہ سمجھو گے. پاگل ہے, پاگل ہے, یہ رالے ٹپک رہے ہیں, گریبان کھلے پڑے ہوئے, پتہ ہی کوئی نہیں کیڑا بٹن بند کرنا ہے کیڑا کھولنا ہے, کتھے بہنا ہے کہ میں بہنا ہے. دیوانہ ہوتا ہے. فرمایا تم اگر صحابہ کو دیکھ لیتے تو تم کہتے یہ دیوانے ہیں, اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے وہ کہتے یہ کافر ہے. کیوں کافر کیوں کہتے ہیں؟ لیاؤ جی بخاری شریف, لیاؤ بھائی بخاری شریف, بڑی مہربانی. لو جی اے بخاری نے وہابیوں نے چھاپی نے, اے مرزا جیلمی دے سامنے انج کر کے رکھی ہوں جی, تسی ویڈیو ویکھتے رہندے. ویسے میں کہنا یہ تے طریقت دی غیرت ہی نہیں, بندہ اپنے پیروں تو علاوہ کسی اور نو سن جائے. ایویں پاگل ہوئے بیٹھے انہوں سنن واسطے. میں کہنا یار سنیاں دی نشانیاں دو ہیں. نمبر 1 چہرے, نمبر 2 جنازے. تسی اپنے شیخ کریم دا جنازہ ویکھیا ہوئے؟ سبحان اللہ, میں نہیں دیکھیا, میری قسمت اتنی سی کاش کہ میں دیکھ لیتا. اہل سنت کے سچے ہونے کی ہزاروں نشانیوں میں سے 2 نشانی. حضرت میاں شیر ربانی کیوں بیٹھے ہوتے تھے, سکھ سامنے سے گزرتے تھے, پاک اتار کے رکھ دیتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے. نقشبندی تقریریں نہیں کرتے, چپ رہتے ہیں, یہ آنکھوں سے سارا کچھ دے دیتے ہیں. وہ حضرت صاحب کو کسی نے پوچھا حضور اے سکھ جڑا ہے اے کلمہ پڑھ کے لوکی وہابیوں سننی نہیں ہوندے, شیعوں سننی نہیں ہوندے, اے کافر سنتے سکھ سن, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, انہوں نے اپنے آپ کو کیویں بدل چھڑیا. آپ نے فرمایا میرے کو کیوں پوچھتے ہو, جنہوں نے پڑھے انہوں کو جا کے پوچھو. میں تو انج کر کے بیٹھا, وہ جا کے سکھاں کو پوچھتے کی ویکھیا نے جی کلمہ پڑھ بیٹھے ہو, جملہ ویکھو. انہاں دے لکھ دی لعنت ویسے مولویاں تے, انہاں نالوں سکھ چنگے رہ گئے جڑے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. وہ کہنے لگے یار بس جدوں چہرہ تکیا نا اندروں آواز آ رہی سی اوے کلمہ پڑھ لے, جدوں چھوٹا محمد اتنا سونا ہے بڑا کتنا سونا ہوئے گا اللہ. تے دوسری نشانی جی جنازے. امام احمد بن حنبل دا جنازہ 1250 سال پہلے اٹھیا تے 8 لاکھ آدمی سی تے سپیکر ایک بھی نہیں سی, اعلان بھی نہیں سن ہوندے, 8 لاکھ آدمی سی. کہتے نہیں یہ پرانیاں گلاں تسی دستے ہو, تے میں کہ نویں سننی تے ممتاز قادری دا جنازہ ویکھ. جنازے اور چہرے بتاتے ہیں یاک والے. یہ جڑا مرزا جیل میں حضرت فرما رہے تھے کہ اس کا سمجھانا ہے, میں کہا یہ دی تے شکل ہے جویں جہنم دے 8 پھیرے لوائے ہو. خدا دی قسم ہے بھائی, قرآن اور حدیث بندہ پڑھ رہا ہے. جڑا وظیفہ کر لوے, حضور خواجہ صاحب نے وظیفے جو دیے ہوں اے کر لوے تے 6 دنوں بعد 8 دنوں بعد آپ خلافت دے دینے. کیوں کہتے ہیں اس کے وظائف مکمل ہو گئے. تو صبح شام دوپہر تو حدیث پڑھ رہا ہے, چہرے تے نور ہی نہیں. کیوں نہیں نور؟ تیرا کنیکشن ہی نہیں جڑیا. تو حلالی ہوئے تے نور آئے. میں بھی وہی بخاری پڑھ رہے ہیں جڑی تیرے کول, وہی سبا میں تم دس رہے جڑا تیرے کول پہ آئے. اور یہ مکہ شریف کا نسخہ ہے, مدینہ منورہ میں یہی بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے. صفحہ نمبر نوٹ کرو ذرا, اور بتانا کہ ساڈا بھی تسی یہ نہیں کہنا ساڈا مولوی آیا سی, کہنا مولوی بڑے ہونے ساڈا حضور خواجہ صاحب دا غلام آیا سی. او دس کے گیا جی. صفحہ نمبر 448 پر یہ روایت موجود ہے جی. ہائے ہائے ہائے, فرمایا اگر اسی ویکھ لیندے نا اسی کہندے اے صحابہ دیوانن جی. لو جی صفحہ نمبر 48 تے اے اسی انہوں نے دیوانہ کیوں کہندے جناب؟ جڑا بندہ مولوی بن کے اتھے گل سنے گا انہوں نے گل نہیں سمجھ آئی. جڑا بندہ صرف حضور خواجہ صاحب دا تصور کر کے گل سمجھے گا انہوں نے گل سمجھ آ جائے گی جی. اے بخاری شریف دا صفحہ نمبر 448 انٹرنیشنل پیج نمبر, وہ بھی انٹرنیشنل پیج نمبر. میں کہتا ہوں پتہ ہے بخاری ہوندی کیوں ہے؟ اے جڑا بخاری ہے نا 7000 مرتبہ نبی پاک دا دیدار ہویا ہے. تینوں پہلا نمبر کیوں ملیا؟ کتاباں تے اور بھی ہیں. اس جگہ دے اندر جی اپنی قمیض دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا منہ طیب سی کے رکھیا ہوندا سی. تینوں کی پتہ اصل وچ بخاری پڑھن دے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ او دا ہے او پڑھو تے بخار آ جاندا ہے. دوسرا طریقہ امام احمد رضا دا ہے, پڑھو تے ہر قسم دا بخار ٹر جاندا ہے. میں بخاری او دے کولو پڑھی ہے جڑا علامہ خادم حسین رضوی صاحب دا بھی استاد ہے, حضرت علامہ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی. اور جب ہم بخاری پڑھتے تھے ہمیں یوں لگتا تھا 1400 سال ہم پیچھے جا چکے ہیں اور مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے اور استاد گرامی ہمیں پڑھا رہے ہیں.
صفحہ نمبر 448. صحابہ کو دیوانہ کیوں کہتے؟ فرمایا فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامتن الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدأوا امره واذا تودع قادوا يقتتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون الیہ النظر تعظیما له. اور فرمایا میں تن دساں دربار رسالت کی حال کی ہوندا سی 1400 صحابہ نبی پاک کے سامنے جلوہ بیٹھے ہوتے تھے. ان جھگمگ تاروں میں مہتاب کا علم کیا ہوگا؟ فرمایا جانے ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف رکھتے تو آپ کبھی اپنے منہ مبارک سے تھوک زمین پر بھیجتے تو وہ تھوک زمین پر نہیں جاتا تھا بلکہ صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے کر. ادھر ترجمہ میں تنوں کیوں کر کے دساں لالیو کہ نبی پاک نے شیرو بس اس کو سمجھ لو. اب تھوک مبارک ایک ہوتا تھا, سامنے بیٹھنے والے 1400 ہوتے تھے. جس کو تھوک نہیں ملتا تھا لو آب دہن شریف وہ دوسرے کے چہرے پر جا کر ہاتھ کر لیا. نا علمہ وچ پھسا سانو بس کوئی یار دی گل سنا سا. نمبر 2 یہ ان کو کیوں دیوانہ کہتے؟ نمبر 2 فرمایا دوسری بات یہ تھی کہ وہ ایک کو بلاتے تھے. کام اکنال ہوں گے ہاں جی, ایک کو بلاتے تھے. خواجہ صاحب نے ایک کو آواز دینی نا, مطلب کسی حماد جی لبیک جی خواجہ صاحب, ادھر یہ حال تھا ایک کو بلاتے تھے 1400 چھالا مار کے آ جانے سے. دیوانے نہیں تھے؟ بولو دیوانے نہیں تھے؟ بلایا ایک اور بائی نیم بلایا اور 1400 آ کر کہتے کیا پیش کروں تم کو, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری. ایک بڑی خطرناک گل ہے, بڑی خطرناک مطلب ایک خطرہ انہوں ہے جدا ایمان کچا ہے, جدا عقیدہ کچا ہے, جدی گنڈ وجی ہے انہوں تے انج سمجھ آئے گی کمال ہو جائے گا. حضور نے فرمایا علیکم بدین العجائز رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. فرمایا دین انج دا رکھو جویں کڑیاں دا دین ہوتا ہے. کیویں بارو شریف کے اندر ایک خاتون ہو جناب حضور خواجہ صاحب کی کھیر پکاتی ہو, نیاز دیتی ہو, انہوں کوئی وابڑ آ کے کیا چھڑ دے گی اما جی یہ تے شرک تے بدعت تے یہ تے جائز نہیں. اما جی نے انج کر کے تو دے منہ تے چنڈ مارن گیا تے کہن گے جا کے اپنی تحقیقاں کول رکھ جدوں تک زندہ رہاں گی خواجہ دی نیاز دیندی رہاں گی. یہ فرمایا بدین العجائز. اس پر میں علماء کے لیے ایک جملہ خدا کی عزت کی قسم ہے جڑا بندہ ایتھے جنے واش روم تو تن میں او دے پیراں نال جڑی مٹی لگی ہو میرے تو افضل ہے. علماء کے لیے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرے بارے میں بدگمانی نہ کریں. میں خود یہاں نہیں بیٹھا, میں نے سائیاں نے ایتھے بٹھایا نے. حضرت اسماء فرماتی ہیں ہمارے پاس جانا کا ایک جبہ مبارک تھا مدینے دے اندر. جدوں کوئی بیمار ہو جاندا سی اسی اونوں پانی دے اندر رکھ دیاں ساں, او دا پانی اونوں پلاندی ساں, یستشفا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. میں نے کہا کیا ان کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم نہیں کرنا آتا تھا؟ ان کو 4 کل نہیں آتے تھے؟ ان کو آیت الکرسی نہیں آتی تھی؟ اس کے باوجود یہ کیوں کرتے تھے؟ او کہندے سن ساڈا عقیدہ بڑا پکا ہے کیونکہ دی بنیاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی. جی سبحان اللہ, جی سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ جی واہ, سبحان اللہ. پیر سید رفاقت شاہ صاحب لیا کی سرزمین سے تشریف لائے. مجھے آپ جی کا نام لینے کی سعادت نصیب ہوئی, آپ کو مرحبا عرض کرتا. لو جناب جی اللہ اکبر. عقیدہ پکا جی؟ وہ کہتے تھے نہیں جی اسی تے انج پلانا ہے پانی تے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. نمبر 3 انہوں نے کہا یہ بخاری میں موجود ہے فَإِذَا تَوَضَّأَ قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم وضو فرماتے اور یہ پانی مبارک جب یہاں تک آتا تو ادھر سے زمین پر نہیں آتا تھا, آگے یوں کھڑے ہوتے تھے. خدا دی قسم تسی اپنے پیران دا اتنا ادب کر دے ہو, کیسے ملتے ہیں؟ جب بھی ملتے ہیں یوں کر کے ملتے ہیں. سونے تو اپنے پیران دا اتنا ادب کردا ہے, ابو بکر اپنے پیران دا کتنا ادب کردا ہے.
आला हज़रत को कहा गया सिद्दीक़ अकबर की शान पे कुछ बात करें, इनको गल की कड़ाके कट के रख छड़े। आला हज़रत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मुजद्दिदे मिअते साबिका व हाजिरा व आतिया। ए चलो स्टेज वाले बोल पोना जनाब, क्या बात है, क्या बात है। ते संगी इन्होंने ते इन्ना इस्तिलाह वंदा तो नहीं पता, तन ते पता है कि ताड़ा संगी बोल रहा है। मुजद्दिदे मिअते साबिका व हाजिरा व आतिया। पिछली सदी दा मुजद्दिद भी इमाम अहमद रजा है, इस सदी दा मुजद्दिद भी इमाम अहमद रजा है, ते आने वाली सदी दा मुजद्दिद भी इमाम अहमद रजा। सानू नवी तहकीका ना दसो, मरोड़ मरूड़ के अपनी नासा चलवो, हमने तो बरेली जाना। कहते हैं आप अपने नाम के साथ बरेलवी लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है? सुन्नी और हनफी बात खत्म हो गई, बरेलवी क्यों लिखते हैं? मैंने कहा बरेलवी का मतलब होता है हलाली। क्या बात है, क्या बात। पड़ा फलक को दिल जलूं से काम नहीं, काट के ना रख दे तो मुमताज नाम नहीं। तू लुगिया नु जाके हाथ पाए ने साइयां वाला इत्थे बैठा है। हाँ ये आला ये पानी नीचे नहीं आने देते थे, क्यों? मौलवी साहब तो कहते हैं कि वुजू का बचा हुआ पानी पाक ही नहीं होता, ये तो मुस्तअमल है, मुस्तअमल है, ये तो मुताहिर नहीं है। फरमाया इत्थे मौलवी है, उधर दीवाना है। सुनो आला हज़रत दी, आला हज़रत को समझने के लिए खोपड़ी आला होनी चाहिए, आला हज़रत को समझने के लिए हमसाया आला होना चाहिए, आला हज़रत को समझने के लिए पीर आला होना चाहिए, आला हज़रत को समझने के लिए अम्मी भी आला होनी चाहिए, अब्बा भी इको ही होना चाहिए। फरमाया बेलिया बस फर्क है वे, असी वुजू करते हैं ते असी पाक होंदे हैं, ओ वुजू करते सन पानी पाक हो जाता सी। वो ये नीचे नहीं गिरने देते, वो नीचे उन्होंने हथेलियां रखी होती थी लेकर, और दूसरे को कहते पानी मैंने दे दे, नहीं तो मैं तेरी तौण ला देनी। यकततिलूना मिर्जा साहब साडे कोलों ते पुछती हो जी लैटर लाइयां ते एदी दलील की है? मैं क्या खर्चा मेरा पीड़ा तेनू, खर्चा हमारा हो रहा है। 50,000 रुपया आपने मिलाशी पर खर्च कर दिया, क्या ही अच्छा था कि किसी गरीब को दे देते। मैंने कहा बहुत अच्छा था, गरीब को दे देते, मगर जब तुम ओप्पो वीवो और आईफोन खरीदते हो तब तुम्हें गरीब नहीं याद आते, घर के कारपेट खरीदते हो तब गरीब नहीं याद आते, लम्मियां एलसीडियां लेने ओदू तेनू गरीब नहीं याद आंदे, फ्रिजां लेने तेनू गरीब नहीं याद आंदे, मिलाद शरीफ आंदा तेनू गरीब याद आंदे। लगदा है पीड़ा होर ते फकियां होर। बकवास करता है, कहता है फजूल खर्ची, लक दी लानत उस बंदे ते जेड़ा रबी पाक दे नाम ते लफ्ज़ फजूल खर्ची इस्तेमाल करे। मैं क्या रब इंज, मैं ते खुदा मैं रक्स करना चाहता था, आज मुझे पता चला रात को बकरे पकड़ गए थे। हाय हैं बकरे मुस्तफा के मिलाद पर ये भी खुआन वास्ते जिगर चाहिए ना जनाब। क्या बात। तू लंगर शीफ खाया कर, कर मदनी मदनी हर वेले, हर मुश्किल नू धक्के मारिया कर, फड़ बैठ नबी दी उल्फत दा, जेल में नू छक्के मारिया कर, और तेरे दिल विच नूर आ जाएगा, मिलाद दे लंगर दे फक्के मारिया। यख्ततिलूना एक दूसरे को कत्ल करने के करीब हो जाते। ए पानी मन चाहिए, मन ये क्या था? कहते हैं नहीं नहीं हमें बताएं कहां लिखा हुआ है। मैंने कहा साहबा से पूछो, थूक चेहरे पर मलते थे, कहां लिखा हुआ? कहते नहीं आप बताओ। और मैं क्या सजना, इश्क दियां इबारतां किताबां च नहीं होंदियां, इश्क दियां इबारतां एक किस्मतां दे अंदर लिखियां जांदियां ने। अकीदा पक्का रखो जी, मैं गल खत्म जी। अकीदा इंज दा रखो जी, दुनिया इधर दी उधर हो जाए, आप अपने बस इन्नी गल कर लो जी, अपने पीर दा बूहा नहीं छोड़ बस। तुसी इन्ने चिर तुसी किथे लाहौर जाना है, अपने पीर दा बूहा ना छोड़ इधर। तौबा तौबा, महबूब इला निजामुद्दीन औलिया नमाज के बाद हजरत बाबा फरीद के नाम की तस्बीह पढ़े। हक फरीद आप इहराम बांध कर गए जनाब, पाक पतला। कहते मेरे दिल में ख्याल आया इहराम बांध कर तो मक्के जाना चाहिए। एक गुदड़ी में बाबा लेटा हुआ था, कहने लगा वाकई ये सही क्या है, मौलवी ना ये कदे भी नहीं तरते। बाबा गुदड़ी चो बोला, कहने लगा अल इल्मु हिजाबुल अकबर, इल्म बहुत बड़ा हिजाब होता है। मौलवी बहुत बड़े थे, मुहद्दिस थे, जामी और काफिया जुबानी आती महबूब इला को। कहने लगा इल्म जेड़ा ना बहुत बड़ा पर्दा है। तो कहने
کہنے لگے وڈا پردہ ہے تے چھوٹا پردہ بھی ہوندا ہے. آپ جو اس گل سوچ رہے سن بابا پھر گدڑی چ بولیا کہنے لگا پتر تو پہنچ تے صحیح پاک پتن بابے نے تیری طبیعت نہ صاف کر چھڈی تے میں دسی اس در سے آپ جڑے رہو گے. خیر ہی خیر. نہیں جی عید تو اسلام میں 2 ہی ہیں تیجی کتوں آ گئی. کیسی بات ہے جی. جدوں حضور دا نام آندا ہے تے انہاں دے متھے تے شکن آ جاندا ہے. میں کیا اے تے بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ میں ہے کہ اسلام میں تو 56 عیدیں ہیں. یوم الجمعہ عید ہر جمعہ عید کا دن ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جمعہ عید کیوں ہے حالانکہ دن تو اور بھی ہیں. فرمایا فیہ خلق آدم اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. میں نے کہا جس دن آدم پاک کی تخلیق ہو وہ عید اور جس دن جانے جانا آئے وہ عیدوں کی عید نہیں ہوگی. اصل گل ہے نا انہوں رولے نو پتہ ہی نہیں عید ہوندی کی ہے. یہ خواجہ صاحب کی بات پر میں بات ختم کرتا ہوں. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک مجذوب رہتا تھا. توبہ توبہ انہوں دی دشمنی اتنی چنگی انہوں دی دوستی بھی بڑی اوکھی. مجذوب کس کو کہتے ہیں شیخ کریم سے پوچھئے گا خود بتا دیں گے. جو ہوش میں شریعت کی مخالفت نہ کرے گا وہ مجذوب پھرتا رہتا ہر ایک کو پوچھتا سائیں سورہ کی مجھے آتی نہیں ہے بس ایک شاید وہ ایک جملہ ہی میں کہوں گا. ہر ایک سے پوچھتا سائیں عید کداں عید کداں. لوگ پتھر مارتے کہتا پاگل ہے. محرم میں پوچھ رہا عید کداں. ذوالحج کا چاند گزر گیا ہے جمعۃ الاخری میں پوچھ رہا عید کداں. پتھر مارتے وہ بس کھاتا ہی رہتا بولتا نہ. ایک دن حضور خواجہ صاحب اپنے حجرے سے باہر نکلے تو ان کو بھی پوچھتے سائیں عید کداں. آپ نے فرمایا جتن میں بھی پتھر ماروں گا تو میرے دونوں وچ فرق ہی ہوئے گا. آپ نے سر تے ہاتھ رکھ کے نا سرائی کی ایک جملہ کیا بابا ہل گیا ہوتا. مجذوب رک جاتے ہیں. ان کی منزل ہوتی ہے وہاں یہ رک جاتے ہیں. سالک آگے جاتا رہتا ہے. اس لیے نقشبندیت میں عجیب لوگ ہیں. بازو پکڑتے ہیں نقشبندیہ عجیب قافلہ سالار عجیب ہے. ہاتھ پکڑتے اکھاں بند کر کھولتے سامنے حضور کی ذات ہوتی صلی اللہ علیہ. ہاں توبہ توبہ اے اپنے شہنشاہ نقشبند اتنے سونے سے نے کہ آپ نقاب میں رہتے. حضور شہنشاہ نقشبند نقاب میں رہتے. جو دیکھ جاتا تھا وہ دل اس کا دل پھٹ جاتا تھا. ذکر الہی کی طاقت ہوتی ہے اس لیے انہوں نے سینے کھولے ہوتے ہیں برداشت نہیں ہو سکتا. آپ گزر رہے تھے تو بادشاہ کی ایک بیٹی تھی کافر تھی. وہ اس کی نظر پڑ گئی. صرف اس یہ چھوٹی سی جگہ تھی یہاں نظر پڑ گئی. آپ کے قدموں میں تڑپنے لگی. کہنے لگی حضور اتنا سونا حسن کتھوں. فرما کلمہ پڑھیا مصطفیٰ دا. نقشبندی کرامتے نہیں دکھاتا جی. نقشبندی کہتا ہے شریعت کی حفاظت کرو شریعت کی پابندی کرو تمہیں ہر چیز مل جائے گی. اس نے کہا جی حضور مجھے بھی پڑھا. آپ نے کلمہ پڑھا. فرمایا جا اپنا کام کر. آپ بخارا نکل گئے. وہ اپنے گھر پہنچی. چال بدل گئی رفتار بدل گئی گفتار بدل گئی کردار بدل گیا. آنکھوں میں حیا آ گئی. ملکہ تھی. بادشاہ کہنے لگا آج تیرے چ حیا کتھوں آ گئی. کہنے لگی اج زہرا دے بابا دا کلمہ پڑھ کے آ گئی. انہیں کیا تیرا میرا دین وکھرا ہو گیا ہن اسی کٹھے رہ کوئی نہیں سکتے. انہیں کیا جی اس طرح کرو پاویں میری دھی ہے پاویں بادشاہ دی مالکہ ہے لیکن انہیں دین بدلیا. انہیں چبارے تے بنیرے تے کھڑا کر کے انہیں زور دا تکا دیو ایدی لاشیاں بوٹیاں گم ہو جان. وہ جلات تکا دین لگے نا تے جڑی نقشبندیہ سی نا کڑی خاتون اینو اجی ایمان مفصل تے ایمان مجمل تے 6 کلمے تے دعائے قنوت تے نماز جنازہ تے کچھ بھی نہیں سی آندا ہے. صرف بس انہوں تکا لگن لگیا تو دے ذہن وچ ایک جملہ آیا. کہنے لگی اوہو میں تے سنیا سی پیر ہوندا ہی ہوے جڑا اوکھے ویلے کم آ جاوے. بھائی انہوں نے کیا المدد یا شاہ نقش بند اتنی گل کی پیچھو تکا بات چکیا سی. انہیں دیکھا کہ آپ کے اپنے بازو آپ نے پھیلائے ہوئے بازو پر اس کو رکھا اور یوں رکھ کر جانے لگے. انہیں کہا حضور تسی بخارا سوتے تسی اتنے 100 کلومیٹر دا سفر کیویں کیتا. آپ نے فرمایا تو اس چبارہ می آمدی من اس بخارا آمدم. فرمایا جب تو چبارے سے چل پڑی تھی ہم بخارے سے چل پڑے تھے. میں کیا سنگیا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. لو جنابوں نے پوچھا حضور سائیں عید کداں. آپ نے سر پہ ہاتھ رکھے. انہیں تھوڑا سکون آیا کہ خواجہ صاحب نے ہاتھ رکھ چڑھے دا مطلب ہے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. خواجہ صاحب نے فرمایا یار ملے جدا. انہیں پوچھا حضور عید کداں. آپ نے فرمایا یار ملے جدا. انہیں کہا شکر ہے میری گل کسی نو تے سمجھ آئی. انہیں دوسرا سوال پوچھا. انہیں کہا حضور یار ملے کداں. انہیں پوچھا عید کداں. آپ نے فرمایا یار ملے جدا. انہیں پوچھا حضور یار ملے کداں. آپ نے فرمایا میں مرے جداں. انہیں آپ نے فرمایا میں مرے جداں. بڑا سونا موضوع گزرا جی زندگی چاہیے تو موضوع بس اسی نہیں پڑھا.
انہیں پھر تیسرا سوال پوچھا، انہیں کہ حضور میں مرے کدا؟ ہائے ہائے ہائے، انہیں کہ میں مرے کدا؟ واہ جی نقش بندیو، سنو جی اپنی طریقت کو سنبھالو، یہ چھلک جائے گی اس جملے پہ، سنبھال کے ضبط کیجئے گا. یہ نقش بندی وجد بھی نہیں کرتا، ضبط کر کے رکھ. کیوں؟ فرما فقیر وہ ہوتا ہے 7 سمندر پی لوے ہون خوشک ہی رہو، تو پتہ ہی نہ چلے نے کی کیتا ہے. نے پوچھا حضور عید کدا؟ فرمایا یار ملے جدا. انہیں کہا یار ملے کدا؟ فرمایا میں مرے جدا. انہیں کہا حضور میں مرے کدا؟ آپ نے فرمایا یار تکے جدا. انہیں کہا حضور یار تکے کدا؟ آپ نے فرمایا نویں نویں نہ یار بنائیے جدا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل ہم سب کی حاضری کو حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرقدہ کی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. یہ ہاتھ جوڑ کر ان پاک لوگوں سے عرض کروں گا، جب آپ حضور سے رابطے میں ہوتے ہیں ہمارے لیے اتنی دعا کیجئے گا کہ اللہ ہمیں حضور کا نمک حلال رکھے اور ترس فرما کے سیدہ پاک دا صدقہ جان والی کلمہ نصیب فرما دے. وما توفیقی الا باللہ. ماشاءاللہ حضرات